آپ سن رہے ہیں کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں، سب ہیڈنگ شادی، فرض اور 6,500 روپیہ۔ میں نے پرسکون سی آہ بھر کر کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں، اگر پسند کرو تو ہم جلدی شادی کر لیں گے لیکن جلدی نہیں۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ شادی کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا ایک مشن ہے، وہ پورا ہو جانے دو۔ کیسا مشن؟ یہ نہیں بتا سکوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے رینک کے سوا تمہیں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میری رجمنٹ کہاں ہے اور میں چھٹی گزار کر کہاں جاؤں گا۔ اپنا مشن پورا کر کے آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کتنا عرصہ انتظار کراؤ گے؟ ساری عمر انتظار کر سکو گی؟ اس نے مسکرا کر کہا، میرا مشن ایسا ہے کہ میں جلدی بھی آ سکتا ہوں، زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو میرا انتظار کرتی رہو۔ ساری عمر انتظار کراؤ گے؟ میں نے بجھے بجھے لہجے میں پوچھا۔ زندہ رہا تو آ جاؤں گا، اس نے کہا، مگر میں توقع نہیں رکھوں گا کہ تم زیادہ دیر انتظار کرو گی۔ میں تمہیں قید کر کے تو نہیں جا رہا، یہ وعدہ ضرور کروں گا کہ زندہ رہوں گا تو ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ جہاں کہیں چلی جاؤ گی ڈھونڈ لوں گا، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ نہیں آ سکوں گا تو تمہیں میری طرف سے اطلاع مل جائے گی کہ میں کہاں ہوں۔ میں اس کے جذبے کو سمجھ چکی تھی، اس لیے اس کے مشن کو بھی میں کچھ سمجھ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ رن کچ کی لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی کہ ہندوستان کی فوج اب اپنی مرضی کا محاذ کھولے گی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کی رجمنٹ کمانڈر نے اسے بتایا تھا کہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ وہ فوجی تھا، اسے لڑنا تھا اور مرنے کا امکان واضح تھا۔ میں نے سوچا، اسی امکان کے پیش نظر اس نے کہا ہے کہ شاید تمہیں ساری عمر انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ تو میرے دل نے اور میری عقل نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ یہی وہ آدمی ہے جسے میں ڈھونڈتی رہی ہوں، اور میں اس کے لیے ساری عمر انتظار کروں گی۔ پھر بھی میں نے اسے کہا، مجھے تفصیل نہ بتاؤ، اشارہ سا کر دو کہ تمہارا مشن کیا ہے۔ تمہیں لڑنے کے لیے جانا ہوگا تو اور کیا؟ اس نے کہا، انڈین آرمی کے ساتھ فٹ بال میچ تو نہیں ہوگا۔ اس نے سکون کی آہ بھری اور اپنے آپ سے بات کرنے کے لہجے میں کہا، انڈیا، ہندو۔ اس نے اچانک اپنی ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا، ہماری گورنمنٹ معلوم نہیں انتظار کیوں کر رہی ہے۔ ان سیاسی لیڈروں نے فوج کو ہمیشہ ذلیل کیا ہے۔ وہ یقیناً اب نارمل ذہن کا آدمی تھا، اور وہ یقیناً معمولی قسم کا فوجی نہیں تھا۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا ہی تھا، لیکن ہندوستان کے خلاف اس کا یہ جذبہ دیکھا تو مجھے فخر محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے اور وہ میرا ہے۔ وہ ہندوستان کی دشمنی کی باتیں کر رہا تھا، اور میرے اندر انتقام کا وہی جذبہ بیدار ہوتا جا رہا تھا جس نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سوچی تھیں، میری زبان پر کبھی ایسی باتیں نہیں آئی تھیں۔ میں شراب اور گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی ملک، کوئی سرحد نہیں تھی، وہاں کوئی جذبہ اور کوئی مشن نہیں تھا، لیکن اس آدمی کی باتوں اور اس کے پرکشش انداز نے میرے اندر اپنے والی سوچیں جگا دیں۔ میں نے اس کی رن کچ کی لڑائی کی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ اس نے جب مجھے رن کچ کی واردات سنائی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ذات میں انقلاب آ رہا ہے
اور میں بدلتی جا رہی ہوں۔ پھر میں نے یوں بھی محسوس کیا کہ میری شخصیت اس آدمی کی ذات میں تحلیل ہوتی جا رہی ہے، اور میری کوئی ذات، کوئی انفرادیت، کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ باتیں کرتے کرتے ہم پلنگ پر اکٹھے لیٹے اور سو گئے۔ دوسرے دن دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چلا گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس آدمی کا انتظار ساری عمر کرتی رہوں گی۔ کچھ اور حقائق بھی تھے جو میں نے بالکل نہیں سوچے، مثلاً یہ کہ وہ چلا جائے گا تو میں کہاں رہوں گی۔ اس ہوٹل میں صرف پیشہ ور عورت کی حیثیت سے رہ سکتی تھی۔ اب تو مینیجر نے مجھے اس لالچ میں مفت رکھ لیا تھا کہ میں مستقل طور پر اس کے پاس آ جاؤں گی، مگر اب اس پیشے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ میرے بینک میں خاصی رقم تھی۔ وہ اگلے روز میرے کمرے میں آیا اور اس نے بتایا کہ کل اس کی چھٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کل دوپہر تک چلا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں جائے گا، صرف یہ کہا میں مہینے میں 1-2 دنوں کے لیے آیا کروں گا۔ اس نے جیب سے 100 روپے کے نوٹوں کا بنڈل نکال کر میرے آگے رکھ دیا اور کہا یہ ہے میری ساری عمر کی پونجی، 6,500 روپے۔ یہ امانت نہیں، تمہیں ضرورت ہو تو خرچ کر سکتی ہو۔ میں یہ رقم نہیں لینا چاہتی، کیونکہ میرے جسم اور رقم کا بڑا ہی قریبی رشتہ تھا۔ میں رقم کو ہمیشہ اپنے جسم کی اجرت سمجھتی رہی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے مجھے اجرت نہیں دی اور وہ مجھے اپنی منگیتر بنا چکا ہے۔ میں نے رقم دیکھی تو میں بدک کر پیچھے ہٹ گئی اور کہا اٹھا لو یہ روپے، مجھے ان سے نفرت ہے۔ تو اور کسے دوں؟ اس نے پوچھا، تم اس رقم کی مالک نہیں بننا چاہتی؟ میں فوراً سنبھل گئی اور اسے صاف بتا دیا کہ میں نے کیا محسوس کر کے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے نوٹوں کا بنڈل اٹھا لیا اور جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ مسرت کے آنسو تھے یا بے بسی کے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں میں نے ایسا سکون محسوس کیا جیسے اس نے مجھے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں سے بچا کر پناہ میں لے لیا ہو۔ میں سنبھل گئی، بہت دیر تک اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی۔ مجھ پر بے خودی طاری ہو گئی تھی۔ ہم باہر چلے گئے، ٹہلتے ٹہلتے کشمیر پوائنٹ پر پہنچ گئے اور ایک بلند جگہ پر جا بیٹھے۔ میری آنکھوں میں مری کا حسن لوٹ آیا تھا، بلکہ پاکستان کا یہ خط مجھے جنت سے زیادہ دلکش نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات کی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کشمیر کے ان پہاڑوں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا جن کی چوٹیوں پر سفید سفید برف جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثر بالکل ہی بدل گئے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بھی وہ گمسم رہا۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا ایک بازو میرے گرد لپیٹ دیا۔ اس سے زیادہ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے آخر جھنجھوڑا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کہاں گم ہو گئے ہو؟ کشمیر کی ان پہاڑیوں میں، سفید سفید برف نیلے آسمان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے، میں نے کہا۔ سفید نہیں، اس نے آہ بھر کر کہا، یہ برف انسانوں کے خون سے لال ہے، دور سے سفید لگتی ہے، میں انہیں قریب جا کر دیکھوں گا۔ کب؟ وہ چونک پڑا اور بولا، وہاں تک جانا آسان تو نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مگر اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی بات مجھ سے چھپا لی ہے، یا وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ راز
2 مہینے بعد کھلا کہ وہ برف سے لدی ہوئی ان چوٹیوں کو کیوں اتنا بے خود ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اب میں ان برف پوش چوٹیوں کو اسی کی طرح ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہوں، اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ان چوٹیوں کو اتنا بے خود ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو۔ سب ہیڈنگ: اور وہ چلا گیا۔ اس رات وہ میرے پاس رہا، ہم بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے رہے، سنجیدگی سے باتیں بھی کیں اور رات ایک ہی پلنگ پر سوئے۔ وہ سورج نکلنے سے بہت پہلے جاگ اٹھا، مجھے بھی جگا دیا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر اس نے ناشتہ کیا۔ اس نے کوئی بات نہ کی۔ جانے لگا تو اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مگر میری گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو میرے بازوؤں سے چھڑایا اور کوئی بات کیے بغیر دوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ ہوٹل والی پہاڑی سے اترنے کا راستہ کھڑکی سے نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے نظر آیا۔ دور نیچے چیل کے پیڑوں میں وہ رکا۔ پیچھے دیکھا، میں نے ہاتھ ہلایا، اس نے بھی ہاتھ ہلایا، اور پھر وہ میرے آنسوؤں کی دھن میں روپوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور دیکھا، اب وہاں لمبے لمبے پیڑ تھے، وہ نہیں تھا۔ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل کو یہ سوچ کر بہلا لیا کہ مجھے وہ مرد مل گیا جو مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ سراپا پیار تھا۔ اس نے مذاق میں بھی کوئی بیہودہ بات نہیں کی تھی۔ وہ میرے پاس سویا رہا تو بھی اس نے کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی۔ میں مستقبل کے تصوروں میں کھو گئی اور اس کے تصوروں سے ہی دل بہلاتی رہی۔ چند دنوں بعد میرے اسمگلر کا پیغام آیا۔ وہ مجھے جلدی آنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ 1 مہینہ اور یہیں رہوں گی۔ ہوٹل کا مینیجر مجھے الگ زور دے دے کر کہہ رہا تھا کہ میں ہوٹل میں رہوں اور نہ جاؤں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے ذرا سستا لینے دو، بعد میں فیصلہ کروں گی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دے دی کہ میں یہیں رہنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے تنہائی سے بچنے کے لیے ہوٹل کی محفلوں میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ بعض آدمیوں نے، جن میں غیر ملکی بھی تھے، مجھے دوست بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میں انہیں ٹالتی ترکھاتی رہی اور 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ اچانک آ گیا۔ میں کمرے میں تھی۔ ہم بے تابی سے ملے۔ وہ صرف 1 رات کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی سروس کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ مشن کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ خوش تھا۔ اچانک جذباتی ہو کر مجھے اپنے قریب کر لیتا اور اچانک ہی اس کا موڈ بدل جاتا۔ رات کو اس نے مجھ سے پوچھا، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو تم کیا کرو گی؟ مجھے بھول جاؤ گی؟ میں نے اس کی زندگی کے اس پہلو پر تو کبھی غور کیا ہی نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شہید ہو جائے گا یا اس کی 1 یا دونوں ٹانگیں یا بازو کٹ سکتے ہیں، یا وہ آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ اس نے جب کہا اگر میں مارا جاؤں تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے اس طرح لگا لیا جیسے موت کسی ماں سے اس کا بچہ چھیننے کے لیے اس کے سر پر آن کھڑی ہو۔ میں نے سسک سسک کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، تم نہیں مر سکتے۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے الگ ہوا۔ اس نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور کہا، میری آنکھوں میں دیکھو زیبی۔ میں نے دیکھا تو اس نے کہا، جذبات سے نکلو، میں مر نہیں چلا، لیکن حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے۔ سپاہی اور موت کا بڑا گہرا یارانہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں مل نہ سکوں، میری موت کا پیغام ملے، اور ہو سکتا ہے
میں اپنا مشن پورا کر کے ہنستا کھیلتا تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن میں یہ تمہیں صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے مجھ سے جان مانگی تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ زیبی میرا انتظار کر رہی ہے، میں نہ مروں۔ میں نے آہ بھری اور چپ ہو گئی۔ اس نے باری باری میری دونوں آنکھیں چومی اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر لپٹ گیا۔ وہ بڑے مضبوط کردار کا جوان تھا۔ 2-4 منٹ بعد گہری نیند سو گیا اور میں جاگتی رہی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں سے نکلی، اتنی آہستہ کہ اس کی آنکھ نہ کھلی، مگر نیند میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکے نیلے رنگ کا مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ نیلی نیلی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کو ہی دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو وہ بالکل بچہ لگتا تھا، میرا بچہ، وہی بچہ جسے میری کوکھ نے جنم دیا تھا اور جس کی میں نے صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں والی معصومیت تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو زیبی۔ کمرے میں مجھے اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پاکستان نے مجھ سے جان مانگی تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، ورنہ میں اسے بازوؤں میں دبوچ کر سینے سے لگانے لگی تھی۔ اگر درمیان میں پاکستان کا نام نہ آ جاتا تو میں اسے نہ جانے دیتی۔ مجھے پاکستان سے پیار تھا۔ میں تو پاکستان کو ذہن سے اتار بیٹھی تھی۔ مجھے اسی نے یاد دلایا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہندو ہمارا دشمن ہے اور ہم نے خون کے دریاؤں کی قربانی دے کر یہ خطہ حاصل کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تلخ سا خیال ضرور آیا کہ پاکستان اگر اتنی معصوم جان کا نذرانہ نہ مانگے تو کیا یہ ملک قائم نہیں رہ سکے گا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا سے التجا کی کہ اگر اس کی سرزمین کو ایک جان کی ہی ضرورت ہے تو میری جان لے لے، مگر میری جان شاید اتنی زیادہ ناپاک ہو چکی تھی کہ خدا کو اس کی قربانی منظور نہیں تھی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ اس نے سوتے سوتے میرا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ اس کا بچپن میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے آنسو نکل آئے اور میں سوچنے لگی کہ یہ کتنی اذیت سہ کر جوان ہوا ہے اور کتنا مقدس جذبہ لے کر جوان ہوا ہے۔ اس کے بھولے بھالے چہرے پر مجھے دھوکے اور فریب کا ہلکا سا اثر بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کا مشن کیا ہے جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ ایک خیال یہ آیا کہ جاسوسی کے لیے ہندوستان جا رہا ہوگا۔ اس نے مجھے جاسوس سمجھا تھا۔ اس سے میں سمجھی کہ وہ پاکستان کا تربیت یافتہ جاسوس ہے اور ہندوستان جا رہا ہوگا۔ پھر میں نے اس کے مشن کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا اور دل میں طے کر لیا کہ اس سے بالکل نہیں پوچھوں گی کہ کہاں جا رہے ہو۔ اس کے سینے میں جو فوجی راز ہے اسے میں اس کے سینے میں ہی رہنے دوں گی۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں کتنی دیر بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور خیالوں اور سوچوں میں الجھی رہی۔ آنکھ کھلی تو میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے رکھا تھا اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رات کو میंہ بھی برستا رہا تھا۔ وہ بھی جاگ اٹھا۔ وہ بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھا، ہنستا کھیلتا رہا۔ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا جو میں نے اس سے پوچھا، تمہارے دوستوں کو معلوم ہوگا کہ تمہاری پچھلی زندگی کس طرح گزری ہے اور تم گھر سے بھاگے ہوئے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کسی کو معلوم نہیں۔ میرے ساتھی افسروں کو میرے متعلق یہ معلوم ہے کہ میں ڈیش کا رہنے والا ہوں، میرے ماں باپ ہیں اور میں کھاتے پیتے خوشباش خاندان کا آدمی ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں لعنت یہ ہے کہ ہم جذبے اور ایمان سے نہیں بلکہ خاندان کی اونچ نیچ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کے متعلق کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چلا گیا اور اب کہ میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ میرے سینے سے
میرا دل بھی نکال کر ساتھ ہی لے گیا ہو۔ سب ہیڈنگ آخری ملاقات۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ 20-25 روز بعد آؤں گا۔ میں نے ادھر ادھر دل بہلانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ برقع اڑ کر باہر نکل جاتی، کبھی شامیں ہوٹل کی محفلوں میں گزارتی اور کبھی مینیجر کے ساتھ گپ شپ لگانے بیٹھ جاتی۔ اس نے میرے کیپٹن کے متعلق پوچھا تو میں نے جھوٹ بولا اور اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیپٹن ہے اور میرا اس کے ساتھ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ ایک روز ایوب کی حکومت کے ایک بہت بڑا صاحب بہادر نے مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا۔ اس کی تو باچھیں خوشی سے پھٹنے لگیں۔ اسمگلنگ کے سلسلے میں 3 بار اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے رات میرے کمرے میں گزارنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ایک اندرونی کیفیت کا بہانہ بنا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے احسان جتانے شروع کر دیے اور میں بات پر نہ آئی تو وہ غصے میں دھمکی دے کر چلا گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مری میں رونق تھی۔ سرکاری افسر اور سیاسی لیڈر چند دنوں کے لیے مری آتے تھے اور اسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے۔ میں ان سے چھپنے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ ہی لیتا تھا۔ میں بہانہ پیش کرتی کہ اندرونی کیفیت ہے اور علاج کے لیے آئی ہوں۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یہ لوگ جس بری طرح میرے پیچھے پڑے تھے، اس سے مجھے یہ فکر ہونے لگا تھا کہ یہ لوگ تو اس وقت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک میرے حسن اور جوانی میں کشش باقی رہے گی۔ مجھے خوشی اس پر تھی کہ میں نے کیپٹن کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اسے دھوکے میں نہیں رکھا تھا۔ 20-22 دن گزر گئے۔ ایک روز وہ اچانک آ گیا۔ میں کمرے میں تھی۔ اب آپ ان باتوں کو چھوڑیے کہ میں کس طرح پاگلوں کی طرح اسے ملی۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو اور ایک عرصے بعد اسے اچانک مل جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کیفیت میں اپنے کیپٹن سے ملی ہوں گی۔ مگر اس نے مجھے ایسے کڑے امتحان میں ڈال دیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جذبے لرز کر ڈھیر ہو گئے۔ اس نے کھانے سے فارغ ہو کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، زیبی، اگست 1947 کو یاد کرو، انڈیا سے اپنی ہجرت کو یاد کرو۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا، آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ان معصوم شہیدوں کے خون کا انتقام لینے جا رہا ہوں جنہیں 1947 میں ہندوؤں اور سکھوں نے شہید کیا تھا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک فوجی کی حیثیت سے مجھے بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن تم نے مجھے جو حیثیت دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں اندھیرے میں نہ رکھوں۔ میں کمانڈر ہوں اور میں مقبوضہ کشمیر جا رہا ہوں۔ تب مجھے یاد آیا کہ چند دنوں سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں پراسرار دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہندوستان پاکستان پر یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے تربیت یافتہ کمانڈر اور گوریلے داخل کر دیے ہیں جو وہاں پل اور گولہ بارود کے ذخیرے اور فوجی ٹھکانے تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک روز آل انڈیا ریڈیو کی خبریں سنی تھیں۔ ان میں بھی ہندوستان نے یہی واویلا بپا کر رکھا تھا کہ پاکستان کے گھس بیٹھیے مقبوضہ کشمیر میں چوری چھپے داخل ہو گئے ہیں۔ میں کیپٹن میں اتنی مگن رہتی تھی کہ اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اب اس نے بتایا کہ وہ کمانڈر ہے اور کشمیر جا رہا ہے تو یہ ساری خبریں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ میں اس مشن کا ایک مدت سے منتظر تھا۔ اس نے کہا، انتظار ختم ہو گیا ہے۔ میں کل جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کب ختم ہوگا؟ میں نے رندیائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جلدی، اس نے کہا، میں آ جاؤں گا۔
یا میری کوئی اطلاع آئے گی۔ اس نے ایک میجر کا نام بتایا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ میجر تمہیں میری اطلاع یا پیغام خود دینے کے لیے آئیں گے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ اس کا مشن کیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح داخل ہوگا اور واپس کس طرح آئے گا، مگر اس نے میرے سوالوں کا جواب صرف یہ دیا کہ یہ نہیں بتا سکوں گا۔ میں نے پھر اصرار نہیں کیا۔ میں جذباتی باتیں کرنے لگی تو اس نے روک دیا اور کہا، مجھے جذبات میں نہ الجھاؤ، آؤ حقیقت کی باتیں کریں۔ میری آنکھوں میں آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے جنہیں وہ کوئی مزاحیہ سی بات کر کے روک دیتا تھا۔ آخر وہ بھی جذباتی ہو گیا، لیکن اس کا جذباتی رنگ بھی حقیقی تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی اذیتوں کو یاد کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے وہ پیار دیا ہے جس کی پیاس نے اس کا سینہ جلا ڈالا تھا۔ اس کی اس قسم کی باتوں نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بچوں کی طرح روئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب اس نے اپنے آپ کو مجھ سے نوچ لیا اور رخصت ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو برقعے میں چھپا لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں بہت آہستہ چلنا چاہتی تھی مگر وہ دوڑنے کی رفتار سے چل رہا تھا۔ میں نے ایک بار اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، ذرا آہستہ چلو۔ اس نے ہنس کر کہا، خاکی وردی سے دل لگایا ہے تو دوڑنے کی پریکٹس کرو، اور ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ یہاں اس نے صرف اتنا کہا، زیبی اللہ حافظ۔ وہ رکا نہیں، اس نے میری طرف دیکھا نہیں، میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ ڈھلان سے اتنی تیز اترا کہ ایک لمحے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ شاید اس لیے بھاگ اٹھا تھا کہ میرے آنسو اس کے مشن کو ناکام کر دیں گے۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ چند منٹوں بعد وہ مجھے دور نیچے چیل کے پیڑوں میں سے گزرتا نظر آیا۔ وہ رک گیا، میری طرف دیکھا، اس نے بازو اوپر کر کے ہلایا اور وہ آگے چل پڑا اور ایک مکان کی اوٹ میں ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ سورج ڈوب گیا، چیل کے پیڑ اور مری کا سبزہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اس روز کے بعد میری زندگی کا ہر ایک دن کشمیر پوائنٹ کی ایک بلند جگہ پر بیٹھے اور کشمیر کی برفانی چوٹیوں کو دیکھتے گزرنے لگا۔ میری شامیں اداس ہو گئیں، راتیں ویران ہو گئیں اور میں ہر وقت اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ کمرے میں میری حالت یہ ہوتی کہ باہر کسی کے قدموں کی آواز سنتی تو یہ توقع رکھنے کی بجائے کہ میرا کیپٹن آ رہا ہے، یہ سمجھتی کہ وہ مینیجر آ رہا ہے جس کا وہ غائبانہ تعارف کرا گیا ہے۔ قدموں کی یہ آہٹ مجھے ڈرا دیتی، دل دھک دھک کرنے لگتا۔ جانے میرے دل کو یہ کیوں کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کیپٹن کی بجائے میجر آئے گا اور وہ اچھی خبر نہیں لائے گا۔ ان دنوں اگست 1965 ہندوستان کے بعض اخبار بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ ان میں انگریزی کا اخبار اسٹیٹس مین اس ہوٹل میں آتا تھا۔ میں نے یہ اخبار ہر روز دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارے کمانڈروں کی کارروائیوں کی خبریں شائع ہوا کرتی تھیں۔ اس اخبار میں آزاد کشمیر یا پاکستان آرمی کے ایک کیپٹن اور 3 کمانڈر نوجوانوں کی تصویریں شائع ہوئی تھیں۔ انہیں مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اس کیپٹن کی تصویر دیکھ کر میں اپنے کیپٹن کی تصویر میں کھو جاتی تھی۔ مجھ میں یہ تبدیلی ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے جتنا پیار اپنے کیپٹن کے ساتھ تھا اتنا ہی عزیز مجھے پاکستان بھی تھا۔ میں دونوں کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو اپنے کیپٹن پر قربان کر دوں گی۔